اسکول میں جیسے ہی وقفے کی گھنٹی بجی، کلاسوں میں ہلچل مچ گئی۔ بچے کلاسوں سے نکل کر کینٹین کا رخ کرنے لگے۔ طلبہ گھر سے لائے ہوئے لنچ یا کینٹین سے خریدی ہوئی چیزیں کھانے میں مشغول تھے کہ ایک تیز آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ ہمیشہ کھانے کی چیزوں پر نظر جمائے رکھتی ہو، اگر پیسے نہیں تھے تو اتنے بڑے اسکول میں داخلہ کیوں لیا تھا؟ جاؤ اپنی صورت لے کر دفع ہو، اور آئندہ میرے لنچ کی طرف دیکھا تو پھر اچھا نہ ہوگا۔ فردانہ غصے میں بھری ہوئی مدیحہ کو بری طرح جھاڑ پلا رہی تھی۔ مدیحہ ڈانٹ کھانے کے بعد آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی اور کچھ دیر ڈبڈباتی آنکھوں سے وہاں رکی رہی، پھر آہستہ آہستہ کینٹین سے باہر چلی گئی۔ فردانہ کی دوست سائمہ نے پوچھا، فردانہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو تم نے بیچاری کو اتنی زور سے ڈانٹ دیا؟ فردانہ تک کر بولی، ارے بیچاری مت کہو اسے، بہت ندیدی لڑکی ہے، جب بھی کھانے پینے کی کوئی چیز دیکھتی ہے فوراً نظریں جما دیتی ہے۔ آج امی نے مجھے لنچ کے لیے کباب دیے تھے، ابھی میں نے لنچ باکس کھولا ہی تھا کہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بھوکوں کی طرح دیکھنے لگی، جیسے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ ندیدی کہیں کی، تم نے نام خوب رکھا ہے اس کا، ندیدی، سائمہ نے مزے سے کہا، تو باقی دوسری سہیلیاں قہقہے لگا کر ہنسنے لگیں۔ مدیحہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ والد صاحب ایک ٹیکسٹائل میں معمولی کارکن تھے۔ وہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی۔ کم آمدنی اور خراب معاشی حالات کے باوجود مدیحہ کی والدہ نے اسے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلا دیا۔ مدیحہ بے حد حساس لڑکی تھی، اسے اس چیز کا بخوبی احساس تھا کہ اس کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ پڑھائی دل لگا کر کرتی تھی تاکہ اپنے والدین کی توقعات پر پوری اتر سکے۔ بدقسمتی سے ایک اچھے اسکول میں داخلے کے باوجود مدیحہ کے پاس دوسری لڑکیوں کی طرح نیا یونیفارم، نئے جوتے نہیں تھے۔ کم آمدنی کی وجہ سے اس کی والدہ اسے دوسری لڑکیوں کی طرح لنچ باکس تیار کر کے نہیں دے سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مدیحہ اپنے ساتھ پڑھنے والی طالبات کے پاس ہر چیز دیکھتی تو دل ہی دل میں افسردہ ہو جاتی۔ آج جب فردانہ نے اسے صرف اپنے لنچ کی طرف دیکھنے پر ہی برا بھلا کہا تو اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ کلاس میں پہنچ کر پھوٹ کر رونے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی چپ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ جب اس کے نصیب ہی میں یہ لکھا ہے تو پھر رونے کا کیا فائدہ۔ آج فردانہ اسمبلی میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سائمہ کے کان میں کہا، ابو میرے لیے لندن سے ایک خوبصورت جیومیٹری باکس لائے ہیں جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ سائمہ نے کہا، بھائی تم بے حد خوش نصیب ہو، کلاس میں پہنچ کر دکھانا ضرور۔ اسمبلی ختم ہوئی تو سب لڑکیاں اپنی اپنی کلاسوں میں پہنچیں۔ فردانہ نے اپنے بیگ سے ایک خوبصورت جیومیٹری باکس نکال کر سائمہ کی طرف بڑھا دیا۔ سائمہ کی دیکھا دیکھی سب لڑکیاں جیومیٹری باکس کو ہاتھ میں لے کے دیکھنے لگیں۔
مدیحہ نے بھی دیکھنا چاہا۔ جب وہ آگے بڑھی تو فرزانہ نے جھٹ سے جیومیٹری باکس اپنی جانب کھینچ لیا۔ دور ہٹو، نظر مت لگا دینا، تمہاری نظر بد سے سب کو ڈر لگتا ہے، اپنا ندیدہ پن اپنے گھر میں دکھایا کرو۔ فرزانہ کی زبان تیزی سے چل رہی تھی۔ مدیحہ خاموشی سے سر جھکا کر کلاس کے آخر میں اکیلی بیٹھ کر ٹیچر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی کلاس ٹیچر آ گئیں۔ انہوں نے کہا، عزیز طالبات، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہی دنوں بعد آپ کے بورڈ کے امتحانات ہونے والے ہیں۔ ہمارا اسکول ہر بار بورڈ کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس بار بھی توقع ہے کہ آپ لوگ خوب محنت کریں گے اور اس ریکارڈ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ مدیحہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ اسے بس ایک دھن سوار تھی کہ امتحانات میں لازمی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آخر امتحانات شروع ہو گئے۔ فرزانہ کی تیاری بہت اچھی تھی، مگر مدیحہ کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے اور اسے توقع تھی کہ انشاءاللہ اس کی ضرور اچھی پوزیشن آئے گی۔ ایک دن مدیحہ کی توقعات حقیقت میں بدل گئیں۔ بورڈ کے نتائج کے مطابق مدیحہ نے صوبے بھر میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ اسے پہلی پوزیشن کے ساتھ حکومت کا اعلان کردہ 50,000 روپے اور تعلیمی بورڈ کی جانب سے 20,000 روپے بھی ملنے تھے۔ مدیحہ بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا کہ اتنے پیسے ملنے کے بعد کوئی لڑکی آئندہ مجھے ندیدی نہیں کہہ سکے گی۔ اب وہ ہر بات میں سب کا مقابلہ کرے گی۔ تعلیمی بورڈ کا حال مختلف اسکول کے طلباء، اساتذہ اکرام اور والدین سے بھرا ہوا تھا۔ آج بورڈ کی جانب سے اعزازات دیے جانے کی تقریب ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں مدیحہ کی والدہ کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ مہمان خصوصی ایک بہت بڑے صنعت کار تھے۔ ان کے آتے ہی تقریب شروع ہو گئی۔ اعزازات دیے جانے کی باری آئی تو سب سے پہلے کمپیر نے مدیحہ کا نام پکارا کہ وہ انعامی شیٹ کے ساتھ 70,000 روپے کا نقد انعام بھی حاصل کریں۔ مدیحہ بڑے فخر کے ساتھ اٹھی اور اسٹیج پر جا کر مہمان خصوصی سے شیٹ اور نقد انعام وصول کیا اور پھر کمپیر سے درخواست کی کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اجازت ملنے پر مدیحہ نے بڑے اعتماد سے کہا، اللہ کا بہت کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے مجھے امتحانات میں کامیاب کیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں نے اپنے استادوں کی رہنمائی اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے پورے صوبے میں ٹاپ کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ 70,000 روپے سے ان غریب طالبات کی مدد کی جائے جو کہ غربت کی بنیاد پر تعلیم سے محروم ہیں۔ مدیحہ کی بات سن کر پورا ہال زوردار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب مدیحہ کے حوصلے اور فیصلے کی داد دے رہے تھے۔ مدیحہ کی والدہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ مہمان خصوصی نے اپنی تقریر میں کہا، میں اس بچی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ جب تک ایسی طالبات ہمارے وطن میں ہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ میں آئندہ کے لیے مدیحہ کی تمام تعلیمی اخراجات اپنی طرف سے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب مدیحہ اسکول سے کالج میں آ گئی تھی اور فرزانہ سمیت دوسری لڑکیوں نے بھی یہیں داخلہ لیا تھا۔ فرزانہ اور مدیحہ اب اچھی سہیلیاں ہیں۔ اب کوئی مدیحہ کو ندیدی نہیں کہتا ہے، کیونکہ سب جان گئے ہیں کہ جسے سب ندیدی کہتے تھے، دراصل وہ کتنی سخی بھی ہے۔